انٹرنیشنل. بادب کھڑے ہو جائیے، مرشد پاک کی آمد ہونے والی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم آقا. تبارك ربنا وتعاليك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة خلقه مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. عجب اترے گلے خیر النسائی حسن را قرۃ العین حسینہ دلارام حسین کربلائی مدینہ علم را تسخیر کرتی خلید قفل باب مرتضائی عثما با حیا دل جو مر جو صدیقی تو در صدق و صفائی ز بحر قتل نفس و دے و ملعون امیر حمزہ شیر خدائی وما زاغ تو زاغاں راچ قدرت تو راز بد خطاب ما تغائی چے عبد القادری امر قدیری و ملک احدیت فرما روائی قرآنی کردز قوس قزارا ولیکن دل ربا اہل رضائی اغسنی احضرو یا غوث اللہ بحق خالق ارض و سمائی اغسنی میں کنم حاضر بیائی عجب چابک پری رو دل ربائی مریداں را مرادے میں براری بطالب ہر مطالب میں نمائی مریدم لا یریدم ذرہ دارم
خرم سازی بنظر کیمیائی مریدی لا تخف بر دل نوشتم نمیں ترسم ز شیطان دغائی مریدی و تبرا یاد دارم یقیدانم کہ تو اہل وفائی خدایا راد ہی شاہی بیکدم کہ تو اوج سعادت راہمائی گدایا نے تو شاہان جہانن سز مارا بدرگاہت گدائی خوشا نازے کے پائے نازنی را نہادا برسر ہر اولیائی عجب نبوت کے روزے نازنینا خراما برسر ماہ انبیائی خوشائے بلبل بستان باہو بری و شہباز کہ مدح شاہ جیلانی سرائی عجب خوش قسمتی نور محمد کے دامن گیر محبوب خدائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما خیر الخلائق وافضل البشر شفیع الامم یوم الحشر ونشر وصلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک بکرامک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائم یا قدیم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین یا علیہ السلام پاک نے صحابہ حضور پاک نے طفیل 1,24,000 پیغمبر نمہ بخشا حضرت آدم از اوان نمہ بخشا مائی حاجرام مائی سار نمہ بخشا 4 یار نمہ بخشا 5 تن پاک نمہ بخشا ایران پی دستگی جناب غوث پاک نمہ بخشا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علیہ خیر خلقی و نور افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا سندنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول یا رسول علم کے اوپر روشنی ڈال دینا کیونکہ جب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگ واویلا کرتے ہیں
جو آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو آتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ، جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہم کو اللہ کا رستہ دکھاؤ، وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناؤ، یہی کہتا ہے نا، تو بات صحیح ہے۔ سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناؤ، وہ دیوبندی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، حتیٰ کہ مرزئی بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناؤ۔ پھر ہم کہتے ہیں اگر دین کے اوپر روشنی ڈال دینا، کیونکہ جب یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے نا تو لوگ واویلا کرتے ہیں، جو آتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، جو آتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ، جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کوئی ہم کو اللہ کا رستہ دکھاؤ، وہ کہتا ہے کہ شریعت اپناؤ، یہی کہتا ہے نا، تو بات صحیح ہے۔ سنی عالم کے پاس جائیں گے وہ بھی کہے گا شریعت اپناؤ، وہ دیوبندی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، حتیٰ کہ مرزئی بھی کہتا ہے شریعت اپناؤ، سارے فرقے والے کہتے ہیں شریعت اپناؤ۔ پھر ہم کہتے ہیں اگر شریعت پوری کرنے سے جنت ملتی ہے، اللہ ملتا ہے، تو پھر یہ اتنے فرقے کون سے ہیں؟ پھر کس فرقے میں جا کے شریعت اپنائیں؟ جبکہ ہر فرقے میں شریعت ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ شریعت حقہ ہو، سچی شریعت ہو۔ اب سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وہ شریعت، سچی سی شریعت کون سی ہے، یہی کہتے ہیں۔ اور سچی شریعت کون سی ہے؟ جب تمہاری بھی داڑھی ہے، دیوبندی کی بھی داڑھی ہے، پرویزی کی بھی داڑھی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، تم بھی پڑھتے ہو، وہ بھی شریعت میں، تم بھی شریعت میں، اندر سے وہ بھی خالی، اندر سے تو بھی خالی، سب گدھوں پہ سوار ہیں، صرف زبانوں کا فرق ہے۔ اب وہ جو شریعت حقہ ہے، جس کو کہتے ہیں کہ شریعت حقہ، حقیقی شریعت، وہ کون سی ہے؟ ایک تم نے سنا ہے کہ شریعت محمدی ہے، جانتے ہو نا، تو کبھی یہ بھی سنا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے، ضرور کسی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ شریعت احمدی بھی ہے۔ شریعت محمدی کیا ہے؟ اس دنیا میں، اس ناسوت میں لوگ حضور پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ آپ چونکہ اس دنیا میں جسم سے آئے، آپ جو جسم سے نماز روزہ کریں گے نا، وہ شریعت محمدی ہے نا۔ اللہ، نہیں سمجھے؟ اس میں سارے فرقے والے۔ اب یہاں شریعت محمدی ہے، اور وہ جو اوپر ہے نا، جہاں روحیں رہتی ہیں، ملکوت ہیں، وہاں حضور پاک کو احمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ وہاں شریعت احمدی ہے۔ اب وہاں تم تو نہیں جا سکتے نا، جو وہاں پہنچ جائے وہ شریعت احمدی میں چلا گیا، وہ شریعت حقیقی ہے نا۔ اللہ، تو وہاں کیسے جاؤ گے؟ تم نہیں جا سکتے، آسمانوں پہ تم کیسے جاؤ گے؟ وہ جو تمہارے اندر روح ہے نا، وہ جائیں گی نا۔ اللہ، جب تم روح کو طاقتور کرو گے تو وہ روح وہاں جائیں گی۔ یہاں بھی حضور پاک نماز پڑھاتے تھے، پڑھاتے ہیں، اور وہاں بھی نمازیں پڑھاتے ہیں، وہاں بھی شریعت ہے۔ تو وہاں جب تمہاری روحیں بعد جماعت نماز پڑھیں گی تو وہ شریعت حقہ ہے نا۔ اللہ، وہ صرف اسی کو میسر آتی ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، وہ سب کو میسر نہیں آتی ہے۔ وہی شریعت ہے، اگر میسر آ جائے تو جنتی جنتی ہے، اللہ ہی والا۔ اللہ، اب چونکہ اس شریعت کا تعلق روحوں سے ہے، یہ جسم نہیں جا سکتا، روحیں جاتی ہیں۔ اب روحوں کو طاقتور کرنا ہے نا، اس شریعت کے لیے جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے نماز روزہ کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر، جنگل میں کیوں جاتا ہے؟ اس شریعت کے لیے ہمارے سارے بزرگ جنگلوں میں گئے نا، سارے گئے نا، داتا صاحب گئے، خواجہ صاحب گئے، غوث پاک گئے، سارے جنگلوں، وہ شریعت کے لیے گئے نا۔ اور اس شریعت میں اس جسم کو خوب کھلاتے ہیں نا، اس شریعت میں اس جسم کو بھوکا رکھتے ہیں نا، تو وہ جو اندر کی چیزیں ہیں ان کو طاقت پہنچاتے ہیں نا۔ اللہ، ان کو ہر طاقت نور کو پہنچاتے ہیں۔ پھر جب وہ منور ہو جاتی ہیں، اب وہ نور کیسے آتا ہے؟ یہاں یہ جو شریعت یہ تسبیح سکھاتی ہے، ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کر، تو بلے شاہ فرماتے ہیں ہم اس تسبیح سے ڈرتے ہیں۔
کہ یہ اس تصویر سے ڈرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اس نماز سے بھی ڈرتے ہیں، یہ تو نقلی نماز ہے، یہ ہر کوئی پڑھ لیتا ہے۔ اللہ، جب یہ تصویر ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاتی ہے، وہ اللہ اللہ کے ٹکراؤ سے نور بنتا ہے، لیکن انگلیوں میں نا، اندر تو نہیں ہے نا۔ بعض لوگ بیٹھ کے ہلکا کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ بھی نور بنتا ہے، وہ زبان سے باہر ہے نا، اندر تو وہ بھی نہیں ہے نا۔ روحیں تمہاری تو اندر ہے، جب تمہارے اندر بھی اللہ نے تسبیح لگائی ہے، وہ بھی ٹک 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 کرتی ہے۔ جب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں نا، تو پھر جو اللہ اللہ کا رگڑا لگتا ہے نا، تو وہ جو نور بنتا ہے نا، وہ خون میں جاتا ہے، کیونکہ اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، اندر رگڑا لگ رہا ہے نا۔ جب اندر نور خون میں جاتا ہے، خون سے ہوتا ہے پھر سب نسوں میں چلا جاتا ہے، پھر جو تمہاری روح ہے نا وہ نسوں کے اندر ہے نا، پھر وہ نور اور نسوں میں پہنچ جاتا ہے۔ جب نسوں میں پہنچتا ہے تو پھر وہ بیدار ہوتی ہیں، پھر وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر جب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، پھر 24 گھنٹے اللہ اللہ، 24 گھنٹے اللہ اللہ، پھر اللہ اللہ کا نور اس دل میں جمع ہو جاتا ہے۔ جب اس دل میں جمع ہو جاتا ہے، اب تم سوتے رہنا اور روحیں اپنے اللہ اللہ کرتی رہیں گی اور دل بھی اللہ اللہ کرتا رہے گا۔ اب تمہیں اللہ نے اس شریعت والے کو نہیں کہا کہ تو ہر وقت میرا ذکر کر، تجھے نہیں کہا، تو اس شریعت محمدی میں شریعت احمدی والے کو کہا ہر وقت ذکر کر، اٹھتے بیٹھتے کرتے لیتے بھی میرا ذکر کر۔ قرآن میں کچھ باتیں عام لوگوں کے لیے ہیں اور کچھ خاص کے لیے ہیں۔ وہ خاص کو کہا ہر وقت میرا ذکر کر، تو کام کاج کر، اس جسم کا ہے، کام کاج کرے، کام کاج کرے گا پھر سوئے گا، اس کے بچے بھی ہیں، اور وہ جو اندر ہے ایک دفعہ تو اس کو جگا لے، وہ تجھے نیند آتی ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی ہے نا، وہ تیرے بچے ہیں نا، اس کے بچے تو نہیں ہے نا۔ اللہ، ایک دفعہ تو اس کو جگا لے، پھر جب وہ نور اندر جائے گا نا تو اسی غذا نور ہے نا۔ اب وہ تمہارے اندر روحیں چمٹی ہوئی ہیں، باہر نہیں نکلتی ہیں، ایک شیطانی باہر نکلتی ہے جو خواب میں باہر جاتی ہے، شیطانوں میں گھوم کے واپس آ جاتی ہے، وہ شیطانی روح ہے، اس کو نفس بولتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے نور سے تمہارے اندر کی جو روح ہیں وہ بھی طاقتور ہوں گی، اتنی طاقتور ہو گئی جس طرح وہ نفس نکلتا ہے، نفس نکلتا ہے شیطانوں میں نکلتا ہے، جب یہ نوری ہو جاتی ہیں تو سینے سے نکلتی ہیں تو نوریوں کے پاس جاتی ہیں نا، اللہ سیدھی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا کہ لوکی 5 ویلے تو عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی تو عاشق قدمہ، پھر حضور پاک کے قدموں میں، پھر اس کو وہاں سے اجازت ہوتی ہے اب یہ شریعت احمدی میں اس کو بھیج دو۔ اللہ، پھر وہاں اوپر بھی شریعت ہے، پھر اوپر جا کے نماز پڑھتی ہیں، حضور پاک نماز پڑھاتے ہیں، حضور پاک وہ جو نماز پڑھاتے ہیں اس کو نماز عشق بولتے ہیں۔ وہ تو حضور آدم علیہ السلام سے پہلے کی وہ نماز چل رہی ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا تھا، آدم علیہ السلام سے پہلے وہ نماز چل رہی ہے، اور اس کا ثبوت ہے جب حضور پاک شب معراج میں گئے، اس نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی، سب نبیوں کی روحوں کو وہ نماز بیت المقدس میں پڑھائی نا، حکم ہوا چلو یہیں بیت المقدس میں نماز پڑھا لو، وہ نماز اوپر بیت المعمور میں ہوا کرتی تھی۔ اب رہا سوال کہ اس نماز کے بعد حضور پاک اوپر گئے نا، تو وہ جو نماز ملی پھر وہ کس کے لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی، اللہ، کیونکہ وہ بعد میں اوپر گئے نا، یہ نماز پڑھا کے گئے نا، تو پھر وہ نماز کس کے لیے ملی؟ وہ امت کے لیے ملی، وہ شریعت محمدی کہلائی، تو جو پہلے ہی پڑھتے تھے وہ شریعت احمدی ہے۔ پھر یہ تمہاری روحیں جب اوپر جائیں گی، وہاں بیت المعمور میں ان کی نماز ہوتی ہے، وہ ساری نہیں اٹھائیں گی جب تک اللہ جواب ہی نہ دے، اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ، پھر جواب آئے گا اللہ بے کیا آپ دی، پھر وہ سر اٹھائیں گے نا، وہ نماز ہے جس میں اللہ جواب دے گا کہ میں نے تجھے قبول کر لیا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کس فرقے کا ہے، اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، بس اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہے جس کے اندر وہ روحیں باہر نکل کے چلی گئیں،
ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے ان میں اللہ کا عشق پیدا ہو جائے گا نا، تو روحیں جب جائیں گی تو وہیں جا کے نمازیں پڑھیں گی نا. ہاں کوئی بھی ہے بھئی، جس نے بھی اپنی روح کو جگا لیا، خواہ کسی بھی فرقے سے ہے نا، وہ وہیں جا کے نماز پڑھے گا نا. تو پھر نہیں کہے گا میں سنی میں شیعہ و بابی، بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. جب اس میں عشق آ جائے گا ہر وقت اللہ اللہ کرنے سے، کوئی بھی شخص اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی بھی شخص، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. جب اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے پھر اللہ اسے محبت کرتا ہے. ایک دن اس کو دیکھتا ہے، جس دن اللہ نے اس کو دیکھا پھر محبت نہیں، پھر عشق کا مقام ہے نا. نماز دوسری طرف ہے، یہ عشق دوسری طرف ہے. نماز روزہ کم سٹھو یہ رستہ گدوجو. یہ جب کسی میں بھی عشق آ جائے اللہ اللہ کرنے سے، اگر سکھ ہندو میں بھی اللہ اللہ کرنے سے عشق آ جائے تو پھر علامہ اقبال نے فرمایا اگر ہو عشق تو کافری بھی ہے مسلمانی. اللہ، اگر تیرے اندر عشق آ گئے تو اگر کافر ہے پھر مسلمان ہی ہے نا. اگر عشق نہ ہو تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں پھر مسلمان بھی کافر تا زندیق ہے. اللہ، کیونکہ اس کے اندر تو پھر کافر ہی ہے نا. یہ ایک دوسرا رستہ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، روا بیلا میں چاہتے ہیں. ہم کوئی نماز کے منکر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا، اس شریعت احمدی میں جاؤ نا، اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی شریعت میں، یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو پھر ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روحیں موجود ہیں جو وہاں جس کو لوگ سمجھ نہیں سکتے، روا بیلا میں چاہتے ہیں. ہم کوئی نماز کے منکر نہیں ہے، نماز کا منکر کافر ہے. ہم کہتے ہیں وہ نماز حاصل کرو نا، اس شریعت احمدی میں جاؤ نا، اور اس کے لیے ثبوت ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ اسی شریعت میں، یہ کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں اگر سب کچھ اسی میں ہے تو پھر ہمارے بزرگ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ پھر اس کے لیے گئے نا. ہم کہتے ہیں تم بھی تو نکلو نا اس کے لیے. چلو جنگلوں میں نہیں، گھروں میں کچھ نہ کچھ تو کرو نا. جب تمہارے اندر وہ روحیں موجود ہیں جو وہاں جا کے نمازیں پڑھ سکتی ہیں تو ان روحوں کو تیار کرو نا. یہ نماز تم 10 20 40 50 100 سال پڑھ لو گے، مر گئے تو ختم ہو گئی نا، تمہاری کاپی بند ہو گئی نا. تو وہ نماز تجھ کو نصیب آ گئی تو پھر وہ روحیں تو مرتی ہی نہیں ہے، وہ تو قیامت تک کی وہ نمازیں پڑھتی رہیں گی نا. پھر قیامت تک تمہارا درجہ کیا ہوگا. اور اس کے لیے حدیث شریف میں ہے کہ کسی مومن کا کسی مقام پہ رک جانا حرام ہے. اگر تو اس شریعت میں تو اس شریعت میں جا نا. جب اس شریعت میں جائے گا اس میں اللہ ملتا ہے، اس میں جدت ملتی ہے. اس شریعت میں جب جائے گا تو رستے میں کسی جگہ بھی مارا گیا تو تیرا نام شہیدوں میں ہے نا. کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کو، وہ شہیدوں میں چلا جائے گا نا. وہ شریعت ہے، وہ ہر کسی کو میسر نہیں ہے. وہ جو بات ہے نا ہر کسی کو میسر نہیں ہے نا. لیکن کیا خبر کس کے نصیبے میں، اپنی قسمت آزما کے دیکھے. اس کا طریقہ ہے، وہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو میسر ہوگی. ہم جس کو چاہے وہ نہیں ہو سکے، جس کو اللہ چاہے گا. ہم وہ طریقہ بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے پتہ چل جائے گا. ایک دفعہ غوث پاک جنگل میں گئے، جنگل دل نہیں لگا، واپس جانے لگے. ایک گٹھلی تھی وہ گر گئی، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، گٹھلی اٹھائی پھر چل پڑے. آگے جا کے خود گر گئے، آگے پیچھے دیکھا کوئی بھی نہیں. پریشان ہوئے کس نے گرا دیا. آواز آئی گھبراؤ نہیں، واپس بغداد شہر میں چلے جاؤ. آپ فرماتے ہیں میرا بغداد شہر میں کیا کام کہ میرے کچھ بندے ہیں جو تمہارے ذریعے مجھ تک پہنچیں گے. یہ اللہ کے بندے ہوں گے جن کو اللہ نے پہلے ہی سلیکٹ کیا ہوگا، ان کو طریقہ بتائیں گے، اس طریقے سے چل پڑیں گے. ہاں وہ طریقہ کیا ہے؟ اس کو روزانہ کوئی بھی مذہب سے ہے، کوئی بھی فرقے سے، اسے مطلب نہیں ہے. مقصد اللہ کو پانا. جب اللہ مل گیا تو جدھر اللہ ادھر وہ ہو جائے گا نا. اللہ، اب ہر مذہب اللہ کے لیے بنانا، ہر فرقہ اللہ کو پانے کے لیے ملانا. بھائی اگر سارے سنی اللہ کو پا جاتے دیوبندی وہابی کیوں ہوتا؟ وہ نہیں پا سکے نا، پھر انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا نا، اس نے تیسرا راستہ اختیار کیا نا، نہیں پاتا پر راستہ اختیار کیا نا. اب اس کو جو پانے کا راستہ ہے وہ دل. یہ ٹیلی فون ہے تمہارے اندر لگا دیا اس نے، یہاں ٹیلی فون پڑا ہے، بجلی ہوگی تو ٹیلی فون کام کرے گا ورنہ بیکار ہے. اس دنیا میں نظام بجلی کا
اس دنیا میں نظام ہے نور کا. اللہ تمہارے اندر ٹیلی فون ہے, اس میں پاور نہیں ہے, بیکار ہے. جب اس میں نور آئے گا تو اس ٹیلی فون یہاں سے اٹھے گا تو امریکہ بات ہوگی, تو یہ ٹیلی فون یہاں سے چلے گا تو عرش مولا. پھر تم نماز پڑھو گے نا تو یہ ٹیلی فون اس کو اوپر پہنچائے گا نا اللہ تک. اب تو تمہاری نماز اوپر جاتی کو نہیں نا, یہی ٹکرے ہیں نا. پھر تلاوت کرو گے تو تمہاری نماز یہ ٹیلی فون اوپر پہنچائے گا نا. وہ نماز مومن کا معراج ہے نا. حتیٰ کہ تم بات کرو گے تو وہ اوپر جائے گی نا. وہ ٹیلی فون جو لگ گیا. اب اس ٹیلی فون کے لیے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے, ایک وقت آئے گا جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. آنکھوں میں آ جائے لکھنا بند کر دو, آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارو, تو پھر وہی جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا. ہے پولیس کی مور لگی, پولیس والا بھلے کچی پینسل سے لکھ دو, اللہ لکھا گیا اللہ والا. اس وقت تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹک 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 ٹک. اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ملاؤ, ایک کے ساتھ اللہ, ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کرو گے تو دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں گی. رات کو سونے لگو, انگلی کو قلم خیال کرو, تصور سے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, اس سے میں نیند آ جائے. صبح وضو ہے یا نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا. آفس جا رہے ہیں, ڈیوٹی جا رہے ہیں, ذکر خفی کرتے رہیں. جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں, یہ تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے نا. آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرفروش. سبحان اللہ. اب کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں ہاتھ رکھیں گے, دھڑکنیں محسوس ہوں گے. کچھ لوگ ہوں گے جن کے دل کی دھڑکنیں محسوس ہی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ ہوں گے, وہ پھر کیا کریں جب کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ ملانا. ان کے لیے کچھ بزرگوں نے طریقے اختیار کیے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ نچاتے تھے, نچو. وہ دمال آج بھی موجود ہے, 7 میں جاؤ نچتے ہیں نا. لیکن اب کرتے ہیں دم دم مست قلندر, اس وقت کرتے تھے اللہ. وہ نچتے, دل کی دھڑکنیں ابھرتی, کہتے ہیں اب ناچ کو چھوڑو, اب اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. امیر کلال کبڈی کھلاتے, لوگ کبڈی کھیلتے, دوڑتے, دل کی دھڑکنیں ابھرتی, کہتے اب دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ, واپس کبڈی کو چھوڑو. ایک اور آسان طریقہ ہے, یہ کچھ لوگ بیٹھ کے ضربیں لگاتے ہیں, اللہ اللہ اللہ, گھنٹہ آدھا گھنٹہ ضربیں لگائیں تو وہی کبڈی والی پوزیشن پیدا ہو جائے گی, دل دھڑکنا شروع ہو جائے گا. اس دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ. اب دیکھیں کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ جب اللہ اللہ ملتا ہے تو گرمی آتی ہے. ضرور ہے اندر رگڑا لگا گیا, گرمی تو آئے گی. جب گرمی لگے اس وقت دروشی پڑھیں, وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. پھر اللہ کریں, پھر گرمی آئے, پھر دروشی پڑھیں, پھر وہ اس کو ٹھنڈا کر دے گا. یہ اس کا طریقہ ہے. تو اس کے لیے اجازت ہوتی ہے, اجازت ضروری ہے. اجازت کا مطلب ہے تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں. اللہ. باقی تم بھلے کسی تمہارا کوئی پیر ہے یا نہیں, ہمیں سے مطلب نہیں. ہم نے تم سے مطلب نہیں, ہمیں تمہارا پیر ہے, جب تم سے مطلب نہیں ہمیں تو پھر کیا, ہمیں تمہاری روح سے مطلب ہے نا. اللہ نہیں سمجھے, وہ ہم نے اس کو کھینچنا, اس کو تیار کر کے اوپر پہنچانا نا. جب وہ اوپر چلی جائے گی تو تم سے مطلب تمہارے مرنے کے بعد ختم ہو جائے گا نا, اگر رکھا تو اس سے مطلب تو قیامت تک رہے گا نا. ہمارا مطلب تمہاری اس روح سے ہے. تو اس کے لیے ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. اگر اللہ اللہ شروع ہو گیا تو سمجھ لینا اب اللہ نے مجھے قبول کر لیا. اب تو جان بھی جاتی ہے, جانے دے اس کو نہ چھوڑ, کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے. تو اگر کوشش کرو بس یار, اگر نہیں ہوتا تو سمجھو مجھے اللہ قبول نہیں کر. اگر قبول نہیں کر رہا ہے پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے اس کو منانے کا. کیونکہ کچھ عمل ہیں جن کا تعلق ہے انسان خود کر سکتا ہے. ایک یہ ذکر قلب ہے, انسان خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. آپ سانس سے بھی کر سکتے ہیں, خفی بھی کر سکتے ہیں, سانس روک کے بھی کر سکتے ہیں, جہر بھی کر سکتے ہیں, لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ کبھی بھی نہیں ملا سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اللہ. جس دن تمہارے دل کی دھڑکنیں پکار کے اٹھلا اللہ,
تو سمجھے بس اللہ نے لے لیا، مجھے منظور کر لیا. تو پھر اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچی جائے نا، گاڑی اس کی چل پڑی نا. پھر یہ نماز روزہ اس کے پٹرول ہے نا اس گاڑی کی. گاڑی نہیں تو پٹرول کیا کرے گا بھائی؟ پڑھے ہو کب سے نمازیں پڑھے، تلاوتیں کرے، روزے رکھے، وہیں اتنی ہو نا. ایک قدم بھی آگے بڑھے ہو ویسے ہی ہو، چھوڑ دو ویسے ہی ہو نا. ہاں کوئی گاڑی نہیں ہے نا. جب گاڑی ملے گی تو پھر نماز پٹرول اس کو دھکیلیں گے، تمہیں خود محسوس ہوگا میں پہلے کیا تھا اب کیا ہوں. اس کے لیے اگر کسی صاحب نے کچھ بات پوچھنی ہو، میں نے جو بیان کری ہے پوچھ لیں. ہاں جی میرے پیر مجھے نظر کافی تھا. تو یہ تو اپنے پیر سے بات کرو نا، کیوں نظر نہیں آتے؟ ان سے لنک ہی نہیں ہوگا نا. جی لنک نہیں ہوگا نا. پردہ کر گئے ویسے تو بس ظاہری لنک ہے نا، اندر کا لنک نہیں ہے نا ان کا. جی اندر کا لنک نہیں ہے نا. ہاں دیکھا نا زہر والا سے بات کلام ہوتا تھا، سامنے آتے تھے. بس ابھی تمہیں طریقہ بتائیں گے، تمہارے اندر کوئی روشنی ہوگی نا تو پھر روشنی والوں سے ملاقات ہو جائے گی. اور جی کوئی حضور یہ اکیلے بھی کر سکتے ہیں؟ اکیلے تو کرنا، یعنی کہ ہلکے بناتے ہیں نا تو ہلکے وہ صرف کرتے ہیں کہ میرا ایک معمول رہے بن جائے، میں وہاں روز پریکٹس کروں جا کے، میری دل کی دھڑکن رہے وہاں اللہ میں لاؤں، اور میرے ذریعے کچھ اور لوگ بھی آ جائیں. ہلکوں کا صرف یہ مقصد ہے، ورنہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. اس کے لیے ہے کہ جا مسجد میں نماز پڑھ، لوگ دیکھیں تو مسلمان ہیں. اور اس کے لیے کہا میں جانوں تو جانے، پوشیدہ پوشیدہ جب تیرے اندر اللہ علیہ شریف ہے، تو بھلے اکیلا بیٹھ جائے بھلے محفل میں بیٹھ جائے، اس کو بھی نہیں پتہ لگے کہ تو کیا کرائے. میرے پیر نظر نہیں آئے. ان کی مرضی ہے نا جی، راضی کرو نا ان کو. ابھی بتاؤں گا نا. سینہ ملا دیں گلے مل جائیں، پھر پورا گوشت کے لوتھڑے جو ہے نا ان کی ہلتے اور بولتے یہ ذکر ہے. نہیں ایک سلسلہ ہے کوہاٹ سے چلا ہے، تو داتا صاحب میں ان کے ہیں پیر سیف الرحمان نام ہے کوئی شہر کا. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ گوشت کے لوتھڑے کو اتنی پریکٹس کری ہے کہ وہ ہلتا ہے، اللہ اسے ہلتا ہے، اس میں شک نہیں ہے. ان کی محنت پہ شاباش ہے. لیکن جب وہ توجہ دیتے ہیں تو ہلتا ہے نا. ہر کیوں نہیں ہلتا؟ توجہ دیتے ہیں ہلتا ہے ان کا گوشت کا لوتھڑا. ہر وقت نہیں ہل سکتا ہے. اور یہ جو ہم نے ذکر بتایا وہ دل کی دھڑکن کے ساتھ بتایا نا، تو دھڑکن تو ہر وقت ہوتی رہتی ہے، تو ہر وقت اللہ اللہ ہوتا رہے گا نا. نہیں سمجھے؟ وہ بھی ان کی محنت پہ شاباش ہے. لیکن جہاں دل کی دھڑکن والا پہنچا سکتا ہے نا، وہ نہیں پہنچا سکتا. یہ دل کی دھڑکن خون میں جائے گا نا، وہ دل جو اس طرح کرا وہ تو خون میں نہیں جاتا نا. انہوں نے ایسا کیا جیسے گاڑی کو دھکا لگایا تو چل پڑی نا، پھر دھکا چھوڑا تو کھڑی ہو گئی، تو یہ انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے نا، یہ چلتی رہتی ہے نا. یہ اس طرح ہے نا، ورنہ غلط وہ بھی نہیں ہے. سرکار اس ذکر کا روحانیت سے تعلق ہے یا عبادت سے؟ نہیں عبادت سے، وہ عبد البشر ہیں، روحانیت سے نہیں ہے. کوئی صاحب سوال کرنا چاہتے ہیں وہ کھڑے ہو کے سوال کریں، ہوا کر لیں. بات اور عرض ہے، گیا تھا ایک بیمار شخص کے لیے میں نے سورہ یاسین اسی کے لیے ساری لیکچر ہی قلب کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ ایسا کریں، آنکھیں بند کریں اور اللہ اوپر ہیں. آنکھیں ہی آگے جو بیٹھے ہوئے پڑھیں دل دل میں اللہ 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 اللہ. وہیں بیٹھے رہے، وہیں سے بیٹھے رہے. یہ آگے والے فارغ ہوں گے، آپ لوگ آگے کوئی ساتھی اٹھے نا. اللہ کرو، اللہ کرو، اللہ کا مہربان کرو. ایک وظیفہ بنے گا. چلو چلو ہاں جی اللہ 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 اللہ. آگے والے فارغ ہو
उधर से आगे सीनियर साथी हो गया। पीछे खड़े हैं सब साथी, आप लोग हो गया, आपको जिक्र हो गया सब, आप लोग काय के लिए खड़े हैं? सब जिक्र वाले के जाकिर हैं, सब काय के लिए खड़े हैं? बैठ जाओ, कोई खड़ा ना हो, बैठ जाए। जिक्र लेने वाले जो है ना वो खड़े हो ताकि हमें पता चले कहाँ से बैठ जाए। जाकिर बैठ जाए, आप लोग आ गए। जिक्र लेने वाले जो हैं वो खड़े हो और आ जाए। अस्सलाम वालेकुम सरकार। अस्सलाम वालेकुम सरकार। मदीना बाबे मुर्तज़ाए मुरीद हिम्मत बरायाद दारम यक़ीदानम के तू अहले वफ़ाए गदाया रादही शाही बयकदम के तू जे सादत राहुमाई गदाया ने तो शाहाने जहानन सजद मारा बदरगाहत गदाई खुशा नाज़े के पाए नाज निरान हादा बरसरे हर औलियाई अजब नबूत के अजब खुश किस्मत नूर मोहम्मद के दामन गिर महबूब खुदाई सल्लल्लाहु अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा खैरुल खलाइक़ व अफ़ज़लुल बशर शफ़ीउल उम्म यौमुल हश्र व नश्र व सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअदाद कुल्लि मालूम लका व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम
وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل ملائکات مقربین والعباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا برحمتک بفضلک بکرامک یا اکرم الاکرمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا دائمو یا قدیمو یا حیو یا قیومو یا وترو یا احدو یا صمدو یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین یا الہ اسلام پاک مسوا فضل پاک طفیل 1,04,000 پیغمبروں بخشیا حضرت آدم از ابان روح بخشیا مائی حاضرہ مائی سارا روح بخشیا 4 یان روح بخشیا 5 تن پاک روح بخشیا پیران پی دستگی جناب غوث پاک روح بخشیا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ ونور عرشہ یفتر الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا اسنادنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام سینئر ساتھی براہ کرم جگہ دیں میرے ساتھی تمام وہ دوست جنہوں نے دیگر حاصل کیا میں مہربانی نئے ساتھیوں کو آگے آنے کا تھوڑا سا ذکر کی تشریح کریں نا پہلے ایک ذکر ہے آدمی سانس سے کرتا ہے تو تم کو ابھی بولیں ابھی کر لو گے یہ عمل میں ہے جو آدمی خود کام کر سکتا ہے نا وہ عمل میں ہے ایک ذکر ہے لوگ تسبیح سے کرتے ہیں آپ کو بولیں ابھی کر لیں گے ایک ذکر ہے زبان تالو کے لگا کے کرتے ہیں وہ بھی ابھی کر لیں گے یہ سارے عمل میں ہیں ضربوں سے ذکر ابھی کر لیں گے اللہ کی ضربے بھی لگا لیں 4 ضربی بھی 6 ضربی بھی 8 ضربی بھی ایک ذکر ایسا ہے جس کو آپ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہیں چاہے اللہ اس کو ذکر قلبی بولتے ہیں اور وہ اگر ذکر شروع ہو جائے تو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو جس کا ذکر اللہ کی مرضی سے شروع ہو جائے تو پھر وہ شک کرے تو پھر وہ کافر یہ سمجھے وہ ذکر کون سا ہے جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے جو تم نہیں کر سکتے اگر میں آپ کو بولوں دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا آپ کبھی نہیں ملا سکیں گے میں آپ کو بولوں تو سوتا رہے تیرے اندر سے اللہ اللہ کی آواز آئے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا نا جب تک وہ نہیں چاہے گا یہ ایک گارنٹی ہے اگر ذکر قلب جاری ہو جائے تو یہ گارنٹی ہے کہ تو بیشتی ہو ہی گیا اگر حج منظور ہو جائے تو گارنٹی ہے کہ تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گارنٹی ہے نا یہ تو کئی حجوں سے زیادہ رتبہ رکھتا ہے اگر تیرا قلب جاری ہو جائے تو پہلے اللہ تعالیٰ تیرے پچھلے گناہ معاف کرے گا پاک صاف کرے گا پھر تیرا قلب جاری ہوگا نا پھر جو آئندہ گناہ ہوں گے آج میں تو یہ ہے نا پچھلے گناہ معاف کر دیے لیکن جو آئندہ ہو گئے اس کے لیے پھر سال اگلے سال جانا پڑے گا نا آج ہی گھڑی گھڑی کیوں جاتے ہیں پھر اگلے سال ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں لیکن جب قلب تیرا جاری ہو گیا پھر جو تجھ سے گناہ اگر ہوئے نا اتفاقاً ہوئے جیسے بھی ہوئے نا تو وہ جو اللہ اللہ نا وہ ان کو مٹاتا رہے گا نا کیونکہ اللہ اللہ جو ہو رہی ہے اندر اللہ اللہ ان کا کفارہ کرتا رہے گا اور اس وقت تک اللہ اللہ کفارہ کرے گا جب تک تو پاک صاف نہیں ہو جائے گا پھر جب تو پاک صاف ہو جائے گا تیرا دل صاف ہو جائے گا
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، داڑھیوں کو نہیں دیکھتا. داڑھیوں سب کی ہیں نا. وہ کہتا میں سجدوں کو بھی نہیں دیکھتا. سجدے تو سارے فرقے والے کرتے ہیں نا. وہ کہتا میں قلبوں کو دیکھتا ہوں. اللہ، جب تیرا دل صاف ہو جائے گا نا تو اللہ کی نظر تیرے دل پہ پڑے گی نا. جب تیرے دل پہ اللہ کی نظر پڑ گئی تو تو اللہ والا ہو گیا. اللہ کو جو پانے کا راز ہے نا وہ دل ہے. جنت کو جو پانے کا راز ہے نا وہ زبان ہے، وہ اعمال ہیں. اچھے اعمال کرو جنت میں چلے، جنت میں جاؤ گے، اللہ کے پاس نہیں جاؤ گے نا. اور اللہ کو پانے کے لیے یہ دل ہے. جب تمہارے دل میں اللہ اللہ ہوگی، وہ پہلے تمہارا تعلق اعمال سے ہے، ایمان سے نہیں ہے. جب تمہارے دل میں اللہ شروع ہو جائے گی، تمہارے دل میں نور آئے گا تو پھر تم ایماندار بنو گے نا. پھر تمہارا تعلق مومنوں سے ہوگا نا. مومن بننے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھا کرے گا، تمہاری آواز اللہ تک پہنچا کرے گی، تو پھر تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ تو لازمی ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے دیتا ہے. تھوڑی سی نیکی کرو 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. جس سے محبت کرے گا اس کو بڑے پیار سے دیکھے گا. جس دن اللہ نے تمہیں پیار سے دیکھ لیا پھر وہ محبت نہیں، پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر میں تیرا تو تو میرا. اللہ، پھر جب کوئی عشق میں پہنچ جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں اگر وہ عشق تو کافری بھی ہے مسلمان. اللہ، اگر تجھے اللہ کا عشق ہو جائے تو کافر بھی ہے تو مسلمان ہی ہے نا. اللہ، تو یہ 2 علم ہیں. ایک علم ظاہر ہے جس کا تعلق اس جسم سے ہے، ایک علم باطن ہے جس کا تعلق تمہارے اندر سے ہے. یہ علم ظاہر ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، اس کی قید نہیں ہے. لیکن ہر کوئی حاصل کرنے کے بعد 72 فرقوں میں تقسیم بھی ہو سکتا ہے، گستاخ بھی ہو سکتا ہے. وہ جو علم اندر کا علم ہے اس کی جتنی بھی انتہا ہوگی وہ گستاخ نہیں ہوگا، وہ حضور پاک کا عاشق ہوگا. تو وہ یہ جسم حضور پاک کی شان کو نہیں دیکھ سکتا، پہنچ نہیں سکتا، وہاں کی شان کو دیکھے گا. اور وہ اندر کی چیزیں اگر منور ہو گئی تو سیدھے حضور پاک کے قدموں میں ہوں گی نا. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک کیا ہیں، بشر ہیں یا نور ہیں. اب اس علم سے تم گمراہ بھی ہو سکتے ہو، 72 فرقوں میں تبدیل بھی ہو گئی ہو ظاہری علم سے. لیکن اگر تمہارے اندر وہ تمہاری روحیں وہ علم حاصل کر لیں تو تم کبھی بھی نہیں گمراہ ہو سکتے. تم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ حضور پاک ختم ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، کیونکہ تم تو ان کے قدموں میں بیٹھو گے جا کے. پھر کیسے کہو گے وہ فوت ہو گئے؟ اب لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا چلے گئے، کوئی کہتا ہے نہ اس نے دیکھا نہ اس نے دیکھا، دونوں برابر ہی ہیں نا. اس علم کا یہ ہے کہ اس کی جو ابتدا ہے اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دوائیاں بھیجی ہیں، بوٹیاں بھیجی ہیں. یہ ٹیکے ان بوٹیوں سے نکلے ہیں نا. اگر آپ کو ٹیکہ مل جائے تو بوٹی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اسی طرح پورا قرآن مجید جو ہے اس کا جو ارک ہے نا وہ کلمہ شریف ہے. تو کلمہ شریف کا جو ارک ہے نا وہ اسم ذات ہے. پورا قرآن مجید اللہ میں بند ہے. اور یقین کرو کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، یہ علماء قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، دن رات کرتے ہیں، حافظ بھی ہو جاتے ہیں نا، لیکن وہ جو اللہ علیہ کرنے والا وہ اس سے بڑھ جاتا ہے نا. وہ تلاوت کرنے والا ولی نہیں بن سکتا، وہ اللہ علیہ کرنے والا ولی بن جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پورے قرآن کا ارک اس میں ذات میں ہے. قرآن مجید وہ ہدایت ہے، کتاب سے ہدایت ہے، اس میں ذات نور سے ہدایت ہے. وہ لوگوں کو قرآن سے ہدایت ہوتی ہے نا، وہ ڈرتے ہیں نا، قرآن ان کو ڈراتا ہے نا، ڈرتے ہیں نا. تو یہ اس میں اللہ یہ ڈراتا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے نا. جب اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی محبت ہو جاتی ہے، تو جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کرتا ہی نہیں ہے. اس نے ڈرایا نا، اس نے اللہ کی محبت کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیے نا. اب یہ ہے نمازیں ہیں، قرآن مجید ہے، ان سب میں نور ہے، لیکن ان سے نور بنانا پڑتا ہے. اب نور بنتا کیسے؟ آپ قرآن اسی طرح پڑھتے رہے نا، وہ جو نور بنے گا تمہارے اندر تو نہیں جائے گا نا. بار ہی بار جب پڑھے اس وقت مزہ آ رہا ہے نا، وہ نور کا مزہ ہے نا. جب ختم ہو گیا تو ختم ہو گیا.
نماز جب پڑھ رہے تھے نا اس وقت مسلمان تھے نا, اس کے بعد تو نہیں ہے. اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا جو دم غافل سو دم کافر. تو تلاوت کر رہا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, مسلمان نظر آتا تھا نا, اب تو فارغ بیٹھا ہے جب, تو تجھے میں نے کافر میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بت تو تو بھی بت. فرق یہ ہونا چاہیے نا کہ وہ بت ہے اور تیرے اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے. اس کے لیے پھر قرآن مجید نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کرتے لیتے میرا ذکر کر. یہاں تک فرمایا خرید و فروخت میں بھی سے غافل نہ رہے. جب تیرے اندر 24 گھنٹے اللہ اللہ شروع ہو جائے گی. یہ جو دنیا ہے یہ ہماری دنیا نہیں تھی. آدم علیہ السلام کو اوپر جگہ ملی تھی ملکوت میں, یہاں جن رہتے تھے, شیطان رہتے تھے, ابلیس کی قوم رہتی تھی یہاں. اب جب آدمی یہاں آیا, اس دنیا میں جو ہوا تھی اس میں بھی نار, اس مٹی میں بھی نار, ان جنوں کے مزاج کے مطابق. اب آپ نار میں آ گئے, اب آپ کوئی گناہ نہیں کریں, دن رات سوتے رہیں, وہ نار تو آپ کے اندر جائے گی نا بھئی. جو اس کی تاثیر ہے وہ تو تمہارے اندر جائے گی نا. جب وہ تمہارے اندر جائے گی تو تمہاری روحیں جو ہے نا وہ بھی ناری ہو جائیں گی نا, وہ بھی شیطان ہو جائیں گی نا, بغیر گناہ کی شیطان ہو جائیں گی. اس کو اللہ نے فرمایا ہر وقت ذکر کر. جب تیرے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے گا نا, پھر نار اندر آئے گی, وہ اللہ اللہ اس کو کاٹ دے گا. پھر نار اندر آئے گی, اللہ اللہ اس کو کاٹ دے گا, تو تیری روح ناری نہیں ہوگی بلکہ نوری ہو جائے گی. جب تیری روح نوری ہو گئی, اس میں نور کی طاقت ہو گئی, تو پھر تیری نماز حضور پاک کے پیچھے ہوا کرے گی نا. وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں نا, اور تیری نمازیں پھر حضور پاک کے پیچھے ہوا کریں گی. اور یہ نماز تیری مرنے کے بعد ختم ہو جائے گی, وہ مرنے کے بعد بھی برقرار رہے گی. شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے, دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھے ہیں. اوپر پہنچے آسمان, دیکھا وہاں بھی موجود ہے. اگر کوئی شخص ان نوری چیزوں کو نور کر لے تو ان کا تعلق ان نوریوں سے ہو جاتا ہے. اگر ان کو نوری نہ منائے تو پھر ناری ہو جاتی ہیں, تو ان کا تعلق پھر شیطانوں سے ہو جاتا ہے. اس کے لیے یہ ہے کیونکہ یہ اس میں اللہ ایسی چیز ہے. قرآن نماز آپ اس وقت مستفیض ہو سکتے ہیں جب تم پاک ہو جاؤ تو. قرآن فرماتا ہے ہدی للمتقین, میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو. پہلے پاک ہو جا پھر تجھے اس سے ہدایت ہوگی نا. اگر تو پاک نہیں ہے نا اندر سے, تو پھر تجھے ہدایت کیا ہوگی؟ تو فرقے بنا دے گا نا. قرآن پڑھنے والوں نے 72 فرقے بنا دیے نا, بلکہ ایک دوسرے کو کافر تک کہہ دیا, یہودی تک کہہ دیا نا. اس قرآن سے ہدایت پانے کے لیے تو سب سے پہلے پاک ہو جا, اپنے نفس کو پاک کر. جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا تو تیری بیماری, گناہوں کی بیماری باہر آئے گی, پھر تیری روح میں بھی منور ہو جائیں گی, تو تیرا نفس بھی پاک ہو جائے گا. پھر تیرے اندر دل میں نور اکٹھا ہو جائے گا, وہ میگنیٹ ہے پھر دل نور میں. پھر تو تلاوت کرے گا, اس کا نور دل میں, نماز پڑھے گا, اس کا نور دل میں. اس وقت تجھے قرآن ہدایت دے گا نا. مجدد صاحب نے فرمایا مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے, منتہی کو چاہیے پھر قرآن پڑھے. قرآن ان لوگوں کے پڑھنے کے قابل نہیں جن کے اندر کتے ہیں. جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر قرآن ایک لمحہ فکریہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. پھر وہ قرآن اندر اترتا ہے نا, آپ تو اندر نہیں جاتا ہے نا. اس کے لیے اس وقت اندازہ لگایا ہے کوئی 5% مسلمانوں میں لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں. اندازہ لگایا, محلے میں دیکھ لو, خود کو دیکھ لو, کوئی 5% ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, باقی 95% نمازی کو نہیں پڑھتے ہیں نا. کوئی کہتا ہے مجھے فرصت نہیں ہے, کوئی کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا ہے. یہی بات ہے نا. اب پھر ہم بالکل حیوانوں کی مانند ہوئے نا. اب کوئی ایک چیز ان کے پاس ہونا چاہیے نا اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے یا نماز ہے یا اس کا ذکر ہے, نہ اس کا ذکر ہے نہ اس کی نماز ہے, پھر حیوان ہے نا. اب یہ جو ذکر ہے ذکر قلبی, باقی ذکر چھوٹ جاتے ہیں, یہ ذکر قلبی نہیں چھوٹتا ہے. ایک دفعہ یہ دل کی دھڑکن کے ساتھ مل جائے تو, ایک دفعہ یہ روحیں اس کو قبول کر لیں تو, پھر روحیں تھکتی نہیں ہے, زبان تھک جاتی ہے, وہ دل نہیں تھکتا ہے. وہ کہتا ہے حل مزید اور زیادہ اور زیادہ. ایک دفعہ اس کو دل کی دھڑکنے کے ساتھ ملا لے, اندر کی مخلوق کو جگا لے, بس اتنی محنت کرے. اس کے بعد
سوتا رہے اللہ اللہ ہوتی رہے گی, کام کاج کرتا رہے اللہ اللہ ہوتی رہے گی. اگر نماز پڑھی تو وہ سونے پہ سہاگا نا, اگر نہ پڑھی تو اس پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. اللہ بھائی پہلی حالت سے تو بہتر ہے نا. تو پھر پانی دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جب اللہ اللہ کرتا رہے گا اللہ رسول کی محبت اس میں آ جائے گی نا. پھر ایک واقعہ ہے, حضور پاک کے زمانے میں ایک شرابی کو لے آئے کہ اس نے شراب پیا. آپ نے کہا اس کو کوڑے مارو اور اس سے مذاق بھی کیا. دوبارہ پھر لے آئے اس کو, اس نے دوبارہ شراب پی. آپ نے پہلے سے زیادہ اسے محبت کری تو کہا اس کو کوڑے مارو. انہوں نے کہا کہ یہ لعنتی ہے, بار بار آ جاتا ہے. حضور پاک نے فرمایا اس کو لعنتی مت کرو, یہ اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرتا ہے. تو جو بھی اللہ اور اس کے حبیب سے محبت کرے وہ دوست کی نہیں ہو سکتا. اللہ یہی بات ہے نا, جب تیرے اندر اللہ شروع ہوگی تو اللہ سے محبت ہوگی تو پھر تو دوستی تو نہیں ہو سکتا ہے نا. جنتی تو ہے نا. اس لیے یہ جو اللہ اللہ نا یہ دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے نا. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو خدا بھی نہیں تو جدا بھی نہیں. اللہ سے ہوگی تو اللہ کے حبیب سے بھی ہوگی. اب تم کوئی بھی ہو, کسی بھی فرقے سے ہو, ہمیں سے مطلب نہیں, ہمیں مطلب ہے تمہیں اللہ رسول سے محبت ہو جائے بس. پھر اللہ رسول کی محبت آ جائے گی تو پھر نمازیں بھی شروع ہو جائیں گی, داڑیاں بھی شروع ہو جائیں گی, خود بہت ہی شروع ہو جائیں گی نا. اور یہی عمر ہے. اس وقت تم نے نفس کو قابو میں نہ کیا تو پھر آگے چل کے تمہارے کنٹرول میں وہ کیسے آئے گا. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, جن لوگوں نے جوانی میں توبہ کری وہی شیوا پیغمبری ہے. اب ہر آدمی مجبور ہے کہ میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا, چاہتے ہیں کہ میں نشہ چھوڑ دوں, نہیں چھوڑ سکتا. کہ ایسے گناہ میں ملوث ہیں اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ چاہتے ہیں چھوڑوں لیکن اتنی عادت ہوگی چھوڑتے نہیں ہے. پھر وہ کیا کرے. ہر گناہ کی بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. یہ تمہارے اندر یہ گناہ ہیں ان کا علاج اللہ اللہ ہے. اب تم جو بھی تمہارا فعل ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں, ہمیں مطلب ہے تو اللہ اللہ کر. جب اللہ اللہ تیرے اندر جائے گا اور تیرا فعل باہر نکلنا شروع ہو جائے گا, وہ خود بخود ہی نکلنا شروع ہو جائے گا نا. اور ایک دن آئے گا جب اللہ اللہ مکمل ہو گیا تو تیرے سارے گناہ ختم ہو گئے, باہر ہو گئے. پھر جو تجھے عادت تھی نا وہ خود بخود ہی ختم ہو جائے گی نا. پھر تو شراب پیتا ہے نا تو پھر تجھے الٹی آئے گی نا. تو جو بھی گناہ کرتا ہے تجھے خود اس سے نفرت ہوگی نا. اس وقت تو تدبیر سوچے گا گناہوں سے بچنے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر مجھے وہ بھی لوگ پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیریں سوچتے ہیں. اس کو پھر نفس لوامہ بولتے ہیں نا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ 66 مرتبہ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے کاغذ پہ اللہ لکھو. تھوڑے دن لکھو گے جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں میں آ جائے گا. آنکھوں سے توجہ سے دل کے اوپر اتارو, وہ آنکھوں سے دل میں چلا جائے گا. اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی, ٹیک ٹیک ٹیک. اس کے ساتھ اللہ اللہ ملا. رات کو سونے لگو, انگلی کو قلم خیال کرو, دل کے اوپر تصور سے اللہ لکھتے لکھتے سو جاؤ, میں نیند آ جائے. صبح اٹھو, وضو ہے یا نہیں پرواہ نہیں, دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے. جب تک تمہاری دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ نہیں ملتا, وہ ذکر ہے, وہ کوئی منزل نہیں ہے. جب دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ملتی ہے اب تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے, آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی. تیرا شاہی میرا شاہی بن کے مست ملنگ رہیں گے, دنیا والے تنگ رہیں گے. اب پھر یہ نماز روزہ اس کے پٹرول ہے. اب گاڑی چل رہی ہے, پٹرول ڈالتا رہے, چلتی رہے گی. خوب ایکسیلیٹر دبا پھر اس کا, تو پھر وہ گاڑی اللہ اللہ کرتے کرتے پھر اللہ تک پہنچ جاتی ہے. اس کو حقیقت کہتے ہیں نا. طریقت کا تعلق اس دل سے ہے اور حقیقت کا تعلق ان نظروں سے ہے نا, وہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے نا. یہ تمہارے اندر خزانے ہیں, سیارے ہیں جو اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. ان کو بچاؤ تو وہ تمہارے محتاج ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں وہ نور بھریں تاکہ ہم اوپر جائیں. اس وقت
سنی شیعہ وابی سب لڑے ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. سچا کون ہے؟ وہ کہتا میں صحیح ہوں، شیعہ کہتا، سنی کہتا میں صحیح ہوں، دیوبندی کہتا میں صحیح ہوں. سارے صحیح کہتے ہیں. صحیح کون ہے؟ اللہ کی نظروں میں تو کوئی بھی صحیح نہیں. اللہ کی نظروں میں وہ صحیح ہے جس میں نور ہے، جس میں نور ہے، جس میں اللہ کی محبت ہے، وہ صحیح ہے. ہاں وہ کوئی بھی ہو، جس میں بھی آ جائے وہ صحیح ہے. اس کے لیے اب جو ذکر لینا چاہتے ہیں ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے دل میں اندر نہ پڑے. پڑھیں اللہ 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 اللہ. بس چلے جی، آپ لوگ آگے کھول لیں. ہو گئے بس چلے.